اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا اور مشرکین مکہ کی امانتیں واپس کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی بہت سی امانتیں رکھی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات وہ تمام امانتیں حضرت علی کے سپرد کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے علی، یہ تمام مانتے ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کے بعد تم بھی مکہ سے نکل آنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی وہ تمام مانتے ان کے مالک تک پہنچانے کے بعد مکہ سے تنہا پیدل ہی مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر ان کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کر دی۔ یہ دونوں ایک باہمی رشتہ ازواجیت میں منسلک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اولاد سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو 2 بیٹے حسن اور حسین اور 2 بیٹیاں ام کلثوم اور زینب سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی اس دنیا میں یہ میرے 2 پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد اور چچا زاد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہمیشہ انتہائی شفیق اور عنایت کا معاملہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ان کے لیے دعا فرمائی، یعنی اے اللہ، جو کوئی بھی ان سے دوستی رکھے تو بھی ان سے دوستی رکھ، اور جو کوئی بھی ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے علی، آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے، آمین۔